پیارے بچوں، آپ کے لیے روز ایک نئی اور دلچسپ کہانی لے کر آتے رہتے ہیں۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے دوستی کا درخت۔ ایک گاؤں میں دو گہرے دوست رہتے تھے، علی اور حمزہ۔ دونوں بچپن سے ہی ہر خوشی اور غم میں ایک ساتھ ہوتے تھے۔ گاؤں کے قریب ایک بڑا سا جنگل تھا جہاں ایک قدیم درخت کھڑا تھا۔ یہ درخت گاؤں کے لوگ دوستی کا درخت کہتے تھے، کیونکہ کہا جاتا تھا کہ یہ درخت صرف ان دوستوں کے لیے سایہ اور پھل دیتا ہے جو سچے دل سے ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں۔ علی اور حمزہ اکثر وہاں جا کر وقت گزارتے، کھیلتے اور خوابوں کے محل باندھتے۔ حمزہ کا ماننا تھا کہ دوستی کا مطلب قربانی دینا ہے، جبکہ علی سمجھتا تھا کہ صرف ساتھ رہنا کافی ہے۔ ایک دن گاؤں میں خبر پھیلی کہ جنگل میں جنگلی درندے آ گئے ہیں۔ لوگ ڈر کے مارے جنگل جانا چھوڑ گئے، لیکن علی اور حمزہ نے فیصلہ کیا کہ وہ درخت کے قریب جائیں گے، کیونکہ یہ ان کا پسندیدہ مقام تھا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو اچانک جھاڑیوں میں سے ایک خوفناک ریچھ نکل آیا۔ دونوں کے ہوش اڑ گئے۔ ریچھ دھاڑتا ہوا ان کی طرف بڑھا۔ علی کے ذہن میں صرف اپنی جان بچانے کا خیال آیا۔ اس نے فوراً درخت پر چڑھ کر خود کو محفوظ کر لیا۔ حمزہ درخت پر چڑھ نہیں سکتا تھا۔ اس نے جلدی سے زمین پر لیٹ کر سانس روک لیا تاکہ ریچھ سمجھے کہ وہ مر گیا ہے۔ ریچھ اس کے قریب آیا، سونگھا اور پھر واپس چلا گیا۔ جب خطرہ ٹل گیا تو علی درخت سے نیچے اترا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، ریچھ تمہارے کان میں کیا کہہ رہا تھا؟ حمزہ نے مسکرا کر کہا، ریچھ نے کہا ہے کہ ایسے دوستوں سے بچو جو مشکل وقت میں تمہیں چھوڑ دیں۔ یہ سن کر علی شرمندہ ہو گیا۔ اس نے حمزہ سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی مشکل وقت میں اسے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اسی لمحے دوستی کے درخت پر ایک جادوئی منظر ہوا۔ درخت پر خوبصورت پھول کھلنے لگے اور سایہ مزید گھنا ہو گیا۔ گاؤں کے بزرگوں نے بتایا کہ یہ درخت صرف ان دوستوں کو انعام دیتا ہے جو اپنی دوستی کو ایمانداری سے نبھاتے ہیں۔ علی اور حمزہ نے یہ سبق سیکھا کہ سچی دوستی وہی ہے جو مشکل وقت میں ساتھ دے۔ آج کی اس کہانی کا سبق ہے، زندگی میں سب دوست بنانا آسان ہے، مگر دوستی نبھانا مشکل۔ جب دوست ہر حال میں ساتھ دے، وہی سچا دوست ہے۔ اس طرح کی پیاری پیاری اور خوبصورت اور دلچسپ کہانیاں سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارا چینل کڈز لیسن ٹی وی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔